فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ العلماء، علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لجنۃ العلماء للافتاء، فتویٰ نمبر 568، 25 مارچ 2022۔ سوال: میری شادی 18 سال پہلے ہوئی۔ میں اور میری بیوی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ ہمارے درمیان 2 دن پہلے گھریلو جھگڑا ہوا اور میں نے طیش میں آ کر ایک ہی دفعہ اپنی بیوی کو کئی بار طلاق دے دی۔ جو میں نے طلاق کے الفاظ ادا کیے وہ مندرجہ ذیل ہیں: میں تجھے طلاق دیتا ہوں، میں تجھے طلاق دیتا ہوں، طلاق طلاق طلاق۔ اس سے پہلے جب بھی ہماری کبھی لڑائی ہوئی میں نے طلاق کا لفظ نہیں کہا اور نہ ہی پہلے میں نے کبھی طلاق دی۔ برائے مہربانی قرآن و سنت کی روشنی میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ سائل: محمد یاسین ولد ریاض احمد۔ جواب: الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ مسئلہ طلاق بڑی نزاکت کا حامل ہے، لیکن ہم لوگ اس سلسلے میں بہت لاپرواہ واقع ہوتے ہیں۔ معمولی گھریلو ناچاکی کی بنیاد پر یک بار ایک سے زائد طلاق دے دینا ہماری عادت بن چکی ہے۔ حالانکہ طلاق دینے کا یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی ناپسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے طلاق دینے کو اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیل اور مذاق قرار دیا۔ سنن نسائی الطلاق حدیث نمبر 3430۔ البتہ کتاب و سنت کی روح سے ایک مجلس میں دی ہوئی بیک وقت ایک سے زائد طلاقیں دینے سے ایک رجعی طلاق ہوتی ہے، بشرطے کہ طلاق دینے کا پہلا یا دوسرا موقع ہو۔ دلائل حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد نبوت، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ابتدائی 2 سالہ دور حکومت میں 3 طلاقیں ایک طلاق کا حکم رکھتی تھی، لیکن کثرت طلاق کی وجہ سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگوں نے اس معاملے میں جلدی کی جس میں ان کے لیے نرمی اور آسانی تھی، اگر میں اسے نافذ کر دوں تو بہتر ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اسے نافذ کر دیا۔ صحیح مسلم الطلاق حدیث نمبر 1472۔ تاہم سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا یہ اقدام تعزیری و انتظامی نوعیت کا تھا، جیسا کہ اس بات کو کئی ایک حنفی اکابرین نے بھی تسلیم کیا ہے۔ ملاحظہ ہو جامع الرموز کتاب الطلاق اور حاشیہ تحتاوی علی الدر المختار۔ نمبر 2، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سیدنا رکانہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دے دی، لیکن اس کے بعد بہت افسردہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے اسے طلاق کس طرح دی تھی؟ عرض کیا 3 مرتبہ۔ آپ نے دوبارہ پوچھا ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دی تھیں؟ عرض کیا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ ایک ہی طلاق ہوئی ہے، اگر تم چاہو تو رجوع کر سکتے ہو۔ راوی حدیث سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بیان کے مطابق انہوں نے رجوع کر کے اپنا گھر آباد کر لیا تھا۔ مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 123 تا احمد شاکر۔ اس حدیث کے متعلق حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں ھذا الحدیث نص فی المسألۃ لا یقبل التأویل۔ فتح الباری جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 362۔ یہ حدیث مسئلہ طلاق ثلاثہ کے متعلق ایک فیصلہ کن دلیل کی حیثیت رکھتی ہے جس کی کوئی تعویل نہیں کی جا سکتی۔ مذکورہ بالا تفصیل سے واضح ہوا کہ ایک ہی طلاق واقع ہوئی ہے، لہذا آپ لوگ رجوع کر سکتے ہیں، لیکن آئندہ احتیاط کریں کیونکہ ایک طلاق واقع ہو چکی ہے اور صرف ایک رجعی طلاق باقی رہ گئی ہے۔ پھر جلد بازی کی تو کب تک رجوع کا حق باقی رہے گا؟ ہم دونوں میاں بیوی سے گزارش بھی کرنا چاہتے ہیں کہ اختلاف اور لڑائی جھگڑا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن غصے، غمی یا خوشی کی حالت میں بے قابو ہو کر انتہائی اقدام کرنا خطرناک ہے، لہذا اس کی وجوہات کو تلاش کریں، پھر ذہنی، جسمانی، روحانی جو بھی وجہ ہے اسے حل کرنے کی کوشش کریں۔ نماز، روزہ، ذکر و اذکار اور تلاوت قرآن کریم کی بھی پابندی کیا کریں، وقتاً فوقتاً صدقہ و خیرات اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ ان نیکیوں کی برکت سے امید ہے اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسائل اور پریشانیوں کو حل فرما دیں گے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب اہل خانہ کو سعادت مندی اور نیکی و تقوی سے بھرپور لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مفتیان کرام فضیلت الشیخ ابو محمد عبد الستار حماد حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ عبد الحلیم بلال حفظہ اللہ،
فضیلۃ الشیخ جوید اقبال سیالکوٹی حافظہ اللہ، فضیلۃ الدکتور عبد الرحمن یوسف مدنی حافظہ اللہ، فضیلۃ الشیخ سید مجتبیٰ سعیدی حافظہ اللہ، فضیلۃ الشیخ ابو عدنان محمد منیر قمر حافظہ اللہ، فضیلۃ الشیخ حافظ عبد الرؤوف صندو حافظہ اللہ، فضیلۃ الشیخ ابو محمد ادریس اثری حافظہ اللہ۔ العلماء، علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔